ہاں جی ہو گیا شروع. ہاں جی خداوند کا شکر ہے کہ آج پھر ہم یہاں موجود ہیں اور بڑی فریڈم کے ساتھ خداوند کی عبادت کر رہے ہیں. ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور بھائی روی، بھائی شمشیر، بھائی گورا آپ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہے نا؟ ہم دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان بعض اوقات کئی اور مسلم ممالک میں مسیحوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے نا؟ اب انڈیا جو ہے وہ بڑا فری کنٹری ہے، جسے کہتے ہیں کہ دنیا کی ایک بڑی ڈیموکریٹک حکومت ہے، ڈیموکریٹک پاور ہے، لوگوں کو وہاں بولنے کا حق ہے اور فریڈم کے ساتھ اپنے ایمان کی پریکٹس کرنے کا حق ہے، فریڈم کے ساتھ وہ کرتے ہیں. اب پچھلے کچھ مہینوں سے یا گاہے بگاہے ہم خبریں سنتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں دوسرے مذہب کے لوگ مسیحوں کو یا مسلمانوں کو بھی بعض اوقات خاص طور پر انڈیا میں پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے نا؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نارتھ انڈیا میں خاص طور پر منی پور اسٹیٹ جو ہے نا، منی پور شہر یا جو علاقہ ہے وہاں مسیحوں کی کافی تعداد ہے. بھائی گورا جی ٹھیک ہے، منی پور میں کافی مسیحی ہیں. ہاں سنا ہے کہ بیپٹسٹ اسٹیٹ کہلاتی ہے منی پور، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بسنے والے جو ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے دن میری ایک ہماری بہن ہے وہ بہت زیادہ منسٹری میں انوالو ہے، آپ جانتے ہیں بھائی جیمز پال اور بہن لطیفہ ہے نا، بائبل اسٹڈی میں آیا کرتے تھے نا، آپ بھی بھائی کامران شاید جانتے ہیں، انڈین کپل تھے، تو وہ آئی ہوئی تھی، ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہی تھی کہ کرسچن بھی آپس میں ایک دوسرے کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، کرسچن بھی آپس میں ایک دوسرے، کیونکہ وہ جو منسٹری میں لوگ ہوتے ہیں انہیں زیادہ اپڈیٹس ہوتی ہیں، تو بتا رہے تھے کہ نہ صرف ہندو ہی کر رہے ہیں بلکہ کرسچن لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح پرسیکیوٹ کر رہے ہیں. تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند جہاں جہاں بھی ہمارے مسیحی لوگ مسیحی پہ ایمان رکھنے والے، یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے اس طرح سفر کرتے ہیں، تو خداوند جو انہیں پرسیکیوٹ کرتے ہیں انہیں اپنی عقل سمجھ دانائی عطا کرے، ان پر بھی اپنی نجات کے در کھولے تاکہ وہ بھی اس کی محبت کو، اس کے پیار کو جانے اور اس کی طرف رجوع لائے. اور جو دوست، جو عزیز، جو ہمارے بہن بھائی جو مسیح یسوع میں ہیں، مسیح کے نام پر دکھ اٹھاتے ہیں، خداوند انہیں اور زیادہ برکت دے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جو اس کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جانتے ہوئے کہ جو اس فریڈم کو انجوائے نہیں کر سکتے، ہم اس کا اور زیادہ شکر ادا کریں. دیکھیں کہ یہ بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم فریلی آ جاتے ہیں اور خداوند کی عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جن کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں مسیح کے نام پر دکھ دیا جاتا ہے، یہ ستایا جاتا ہے، تو ہم کتنے بابرکت ہیں اور ہم اس کی اس برکت کو ناچیز نہ جانیں، اس کی اس برکت کو ناچیز نہ جانیں، بلکہ ہر وقت جب بھی موقع ملے خداوند کی عبادت کے لیے، اس کی شکر گزاری کے لیے ہمیشہ اکٹھے ہوا کریں. خدا آپ سب کو بہت برکت دے اور اسی طرح اپنے پیار اور اپنی محبت میں بڑھنے کا فضل عطا کرے. میں آتے ہوئے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اگلے دن میرے داماد ہیں ہمارے جوائی بابو ہیں، انہوں نے ویڈیو شیئر کی، پشاور کا واقعہ ہے. تو ایک چرچ میں ایک خادم کو پرسیکیوٹ کیا گیا اور پولیسیا کو ڈسٹرب کیا گیا کہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آ جاتا ہے خاص طور پر مسلم کمیونٹی سے، تو وہ آ کر
چاہے تو وہ بند کرواتے ہیں، بات بند کرو بھی یہ کیا کر رہے ہو، یہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں اور باتیں، اور اگر نہ مانی جائے بات ان کی اس دھمکی کو نہ قبول کیا جائے تو وہ پھر اپنا زور دکھاتے ہیں اور نظام کو درم برم کرتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی اس طرح کا ظلم و تشدد ہوتا ہے، خدا ان ملکوں میں اپنی سلامتی کو برپا کرے تاکہ اس کے بیٹے یسوع کا نام عزت اور جلال پاتا رہے۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کے پاک کلام پر غور کرتے ہیں اور سیکھیں گے اس کے پاک کلام میں سے غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک۔ غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 5ویں آیت تک۔ بھائی کامران جی پڑھیں گے؟ غلطیوں پیج نمبر ہے 661۔ نئے عہد نامے میں ادھر اگر ہم جائیں تو پھر انہوں نے کاؤنٹنگ جو ہے 1-2 سے شروع کی ہے، تو 221 صفحہ پر ہے، 221 صفحہ پر نئے عہد نامے میں 221 صفحہ۔ نکال لیے سب بھائیوں نے؟ 6 باب، جی 6 باب، اس کی پہلی 5 آیات، 2 to 1 پیج نمبر۔ میں پڑھتا ہوں، نکال لیے بھائی کامران جی؟ یہ والا دے ایک یہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلیم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھو، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور مسیح یسوع کی شریعت کو پورا کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ بس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے، اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع نہ ہوگا کہ دوسرے کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ویلکم بھائی گورا جی، تھینک یو، ہاللیلویہ، تھینک یو بھائی کامران جی، آپ نے یہ حوالہ جو پڑھا ہے، میں پھر ایک دفعہ اپنے اور آپ سب کے یادے کے لیے پڑھتا ہوں۔ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ، کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور مسیح کی شریعت کو پورا کرو،
کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. بس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزما لے. اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا نہ کہ دوسرے کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آج کا یہ کلام جو ہم سب نے سنا اور پڑھا ہے، یہ گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 6 باب پہلی 5 آیات ہیں. پالوس رسول کا خط یہ جو گلتیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا، اس لیے لکھا گیا کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو ہلکا جانتے تھے اور کیئر نہیں کرتے تھے. کیئر سے مراد کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو سب مجھے پہ انگلی اٹھائیں گے اور وہی کام اگلی بار وہ بھی کر رہے ہوں گے. تو اس طریقے سے جب پال کو یہ بات پتہ چلی کہ کلیسیا میں کیا مشکل ہو رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی کیئر نہیں کر رہے بلکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، تو پالوس رسول جو کلیسیا کا بنانے والا تھا، پہلے تو وہ ستانے والا تھا اور پھر بعد میں اس نے ایسا کام کیا جب مسیح یسوع کا فضل اس پر ہو گیا تو وہ کلیسیا کو ستانے کی بجائے اس نے وہ کام کیا جسے خدا نے اس کے ذمہ لگایا تھا. وہ خدا کا خادم بنا. اس نے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے حوالے کر دیا اور پھر اس کا گواہ بن گیا. اور اس نے ایسا بڑا کام کیا کلیسیا کی گروتھ کے لیے، کلیسیا کی ترقی کے لیے، کہ جو یسوع کے شاگرد بھی نہیں کر پائے. یسوع کے شاگردوں نے بڑا کام کیا کہ وہ مضبوط ہو کر جب انہیں قوت کا لباس مل گیا تو پھر انہوں نے پرچار کرنا شروع کیا. شروع میں پترس اور اس کے ساتھی اور جو بھی دوسرے شاگرد تھے، آف کورس وہ خداوند کی منادی کرنا شروع ہو گئے جب انہیں خداوند کا پاک روح مل گیا. انہوں نے وہ قوت پائی جو ان کی اس بڑے کام میں مدد کرتی تھی کہ یسوع جی اٹھا ہے، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. پھر جب پالوس رسول نے اس کی موجودگی کا مزہ چکھا، اس کی موجودگی کو محسوس کیا، وہ آواز تو سنتا تھا لیکن دیکھتا نہیں تھا کہ آواز کہاں سے آتی ہے، کہ کون ہے جو مجھ سے. تو اس نے پوچھا کہ تو کون ہے خداوند، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. تو میرے عزیزو، جب خداوند یسوع نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور اسے اپنے بڑے کام کے لیے چن لیا تو پھر وہ دلیری کے ساتھ خداوند کی منادی کرتا تھا، اور نہ صرف مسیحیوں میں منادی کرتا تھا بلکہ غیر قوموں میں بھی اس نے بڑا کام کیا. پالوس رسول کو کہا جاتا ہے کہ وہ غیر قوموں کا رسول ہے، کہ وہ خدا کا بندہ جس نے بڑے ملکوں میں جا کر خداوند کے نام کی خوشخبری سنائی اور وہاں کلیسیاؤں کو قائم کیا. وہ جہاں بھی جاتا تھا، ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے رسولوں کے اعمال میں کہ بھی جہاں جہاں بھی وہ گئے انہوں نے مسیح کی خوشخبری سنائی، اور مسیح کی اس بڑی خوشخبری کے لیے اس نے بہت سارے دکھ بھی اٹھائے. اس نے کوڑے کھائے، اس نے مار کھائی، اسے جیل میں ڈالا گیا، لیکن اس کے باوجود جو کام خداوند یسوع نے اس کے ذمہ لگایا تھا وہ اسے کرنے سے باز نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ خداوند کا روح اس کے ساتھ تھا. وہ روح سے معمور ہو کر
خداوند کی خوشخبری سناتا تھا اور لوگ خداوند کے کلام پر ایمان لاتے تھے، اس کی خوشخبری کو سن کر خداوند کی طرف رجوع لاتے تھے اور اسے قبول کرتے تھے۔ اب جب کہ کلیسیا منظم ہو جاتی ہے تو کلیسیا میں مائنس اور پازیٹیو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم جو جس طرح آج بیٹھے ہیں، ہم میں سے بھی فرق ذہن کے لوگ ہیں، ہم میں بھی ایک دوسرے کو پرکھنے والے لوگ بھی ہیں، ایک دوسرے کو انکریج کرنے والے لوگ بھی ہیں، ایک دوسرے کے لیے ہرڈل بھی کریٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اس طریقے سے جب کلیسیا کو اس طرح کی مشکل پیش آئی کہ جو کام میں کر رہا ہوں بھائی گورا نہیں کر رہا، تو بھائی گورے نے 2-4 لوگوں کے ساتھ بات کی کہ بھائی جی یہ کام ہوا ہے، تو لوگ جو ہے وہ اس سے میرے خلاف ہو گئے۔ جب میرے خلاف ہو گئے تو انہوں نے آف کورس مجھے پرسیکیوٹ کیا۔ تو اس طریقے سے جب کلیسیا میں اس طرح کا کام ہو رہا تھا تو پالوس رسول تک بھی اس کی خبر پہنچی۔ جب اس تک یہ خبر پہنچی تو پھر خداوند نے اسے ابھارا اور اس نے غلطیوں کی کلیسیا کے نام خط لکھا، جس میں ہم مختلف طرح کی مشکلوں کو دیکھتے ہیں کہ کلیسیا فیس کر رہی ہے۔ اسی باب میں، اس سے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا خادم روح کے پھلوں کے بارے میں بتاتا ہے، جسمانی خواہشوں کے بارے میں بتاتا ہے، پھر روح کے پھلوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ روح کے پھل کیا ہے نا۔ یہ ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کے بعد اب وہ اس بات پہ پہنچا ہے کہ کلیسیا کو تنبیہ کرے کہ ہم جو مسیح یسوع میں ہیں، اگر ہم کسی کام میں مبتلا ہیں جس میں دوسرا نہیں ہے، تو یہ نہ جانیں کہ ہم اگر آج درست ہے تو کل آزمائش میں پڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہیں تو ہم سبھی انسان، اگر ہم روحانی طور پر مضبوط ہیں تو کل کو ہم ٹھوکر بھی کھا سکتے ہیں۔ میں نے اگلے دن اپنے ایک سینئر سے ملاقات کی، وہ آج کل ہانگ کانگ میں ہیں، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی کہ بڑے بڑے خدا کے خادم جو کہ بعد میں دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کا نام پتہ ہوگا یا نہیں۔ ایک خادم یہاں بھی آیا کرتے تھے، مطلب ہانگ کانگ میں، نہ کہ ہانگ کانگ میں بلکہ پوری دنیا میں وہ ایک بہت بڑے لیول کے خدا کے خادم تھے۔ انڈیا سے ان کا تعلق تھا پہلے، لیکن بعد میں وہ امریکہ اور کینیڈا میں خدا ان کی خدمت کرتے تھے، اور وہیں پھر انہوں نے شادی بھی کی اور پھر خدا ان کی خوشخبری کو پوری دنیا میں سنا۔ اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ڈیتھ کے بعد ایسے اسکینڈل نکلے جن سے ان کی منسٹری پہ بہت سارا برا اثر پڑا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہ صرف وہ بلکہ ان جیسے اور بہت سارے خدا کے خادم جو کہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے یا سننے میں آیا ہے کہ جو چرچ کے لیڈر ہوتے ہیں، جو کلیسیا کے لیڈر ہوتے ہیں، اور لوگ بڑے ان کو فالو کرتے ہیں، بہت ان کی کیئر کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بعد میں وہ کسی نہ کسی وجہ سے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر خدا کا خادم ہمارے لیے ٹھوکر کا باعث بن رہا ہے تو کیا ہم خدا کے خادم کی وجہ سے یسوع میں ہیں؟ ہم خدا کے خادم کی وجہ سے یسوع مسیح میں نہیں ہیں، بلکہ ہم یسوع مسیح کے مصلوب اور اس کے دکھ اٹھانے اور اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے ہمیں ایمان کی مضبوطی ملی ہے، نہ کہ خدا کے خادم کی وجہ سے۔ ہم مسیحی کیوں ہیں؟ کیا ہم مسیحی اس لیے ہیں کہ ہمیں کسی نے کلام سنایا اور پھر جب
कलाम हमने सुन लिया तो वो खुदा का खादिम जो हमारे लिए बरकत का बायस बना। ऑफ कोर्स कोई ना कोई चैनल था, लेकिन हमारा ईमान यीशु मसीह पर है कि उसने मेरे और दुनिया के गुनाहों की खातिर अपने आप को दे दिया। मेरे अजीजों, खुदा के खादम या जितने भी पौलुस रसूल भी वो कहता है जब मैं कमजोरी में होता हूँ तभी मैं जोर आवर होता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं कमजोरी में हूँ तो मैं दुआ करता हूँ, मैं खुदा के और ज्यादा करीब होता हूँ। यानी मैं दुख में हूँ, मुसीबत में हूँ तो मैं खुदा के और ज्यादा करीब हो जाता हूँ। और फिर इसके बाद वो ये भी कहता है कि मैं शैतान से लड़ता हूँ और मुक्के मारता हूँ ताकि मैं आजमाइश से बरी हो जाऊं। हमें ये भी पता है कि खुदावंद यीशु मसीह भी आजमाए गए और उन्होंने फतह पाई। जब हम मसीह यीशु में होते हैं तो फिर हम ठोकर नहीं खाते, फिर हम मोहब्बत का इजहार करते हैं। हम खुदावंद की मोहब्बत को जानते हैं और उसकी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मेरे अजीजों, आज जो खुदा का कलाम हमने पढ़ा है, हम इसमें देखते हैं कि हम ऑफ कोर्स किसी ना किसी तरीके से हम कोई ना कोई स्टोरी सुनते हैं और फिर उसका इमेज बना लेते हैं और इमेज बनाकर फिर हम उसको अमली शक्ल भी दे देते हैं। अपने ईमाल से हम इजहार करते हैं कि हम उस आदमी को, उस भाई को अच्छा नहीं जानते, और जब हम दूसरे को निखिद जानते हैं या कमतर जानते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? हम खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं, उसके कलाम के खिलाफ गुनाह करते हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम हमें मोहब्बत सिखाता है। पौलुस रसूल हमें कहता है कि हम मसीह की शरीयत को पूरा करें, हम एक दूसरे का भार उठाएं और फिर इस तरीके से खुदावंद की शरीयत को पूरा करें। खुदावंद यीशु मसीह की शरीयत क्या है? मोहब्बत। उसने कहा, उसका हुक्म मिला हमें कि मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं। हम 10 काम जानते हैं, है ना? हम खुदा के 10 काम जो हमें पुराने आदम में मिलते हैं, तो हम यीशु की तालीम को पाते हैं जब, तो उसमें वो हमें सिखाता है यूहन्ना की इंजील में कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये उसने हमें हुक्म दिया कि जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो फिर दूसरे ये जानते हैं कि हम मसीह के शागिर्द हैं, यानी उसके पीछे चलने वाले हैं, और उसके पीछे चलने वाले ही एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, है ना? आप अपने तरीके से देख रहे हैं, कोई दूसरा और तरीके से देख रहा है, लेकिन कलाम में मुकद्दस जो खुदा का सच्चा कलाम है, जब हम उस पर एग्री होते हैं तो हमारी सारी रंजिशें, हमारे सारे गिले, हमारे सारे गुस्से दूर हो जाते हैं। पौलुस रसूल खुदा के कलाम को सामने रखते हुए हमें ये सिखाता है कि हम मसीह की शरीयत को पूरा करें, उस पर अमल करें, एक दूसरे का बोझ उठाएं। यानी अगर मुझसे कोई खता हुई है तो मेरे साथ खड़े हों, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मेरे साथ खड़े हों, मुझे इनकरेज करें, मेरे लिए दुआ करें। इसी तरह मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि अगर किसी को मैं देखता हूँ तो उनके साथ खड़ा हूँ, उनको इनकरेज करूँ, उनको खुदावंद की मोहब्बत जतलाऊं, दिखाऊं अपने इमाल के जरिए से। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं, जो गलती आज आपसे हुई है कल वो मुझसे होगी। इसी के लिए पौलुस रसूल उन लोगों को जो उस वक्त थे जिनको इसने ये खत लिखा, गलतियों कलीसिया, और आज जब हम अपने लिए पढ़ते हैं, आज जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमें अपनी स्टोरी नजर आती है। हम में से कोई भी फर्क नहीं है उनसे। क्यों? क्योंकि हम वैसे ही इंसान हैं जो इस दुनिया में रह रहे हैं और हम खता करते हैं। हमारी सोच जब दिल में आती है, जहन में आती है, तो हम दूसरे के बारे में तासुर पैदा कर लेते हैं और फिर उस तासुर को हम
عملی شکل دے دیتے ہیں. ہمارے اعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے کیا سوچا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب ہم خدا کے کلام کو یاد رکھتے ہیں تو پھر ہم گناہ نہیں کرتے، پھر ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کی محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم سارے کمزور ہیں اور ہمیں ہر وقت اس کا فضل درکار ہوتا ہے. ہم جب اس کے فضل میں رہتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں. تب ہم اس کی کلیسیا کے ساتھ، اور جو اس کی کلیسیا میں نہیں بھی ہیں، ہم ان تک بھی رسائی کرتے ہیں کہ وہ بھی خدا کی کلیسیا میں شامل ہوں، وہ بھی اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لائیں، وہ بھی خداوند کے فضل سے چنے جائیں. کیوں؟ کیونکہ خداوند ہر ایک انسان کو بلاتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا نے ہمیں یا انسانوں کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ انہیں دوزخ میں پھینکے یا انہیں ہمیشہ کی آگ میں جلائے. اس نے ہم میں سے ہر ایک کو اس لیے بنایا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، اس کے ساتھ فیلوشپ رکھیں. اور جب ہم اس کے ساتھ فیلوشپ رکھتے ہیں تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی میں رہتے ہیں. ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک عجیب خوشی، تسلی اور اطمینان میسر آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جسمانی طور پر رہتے ہوئے دکھ بھی اٹھاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، خوشی کے بھی اور دکھوں کے بھی، اور ہم تکلیف بھی اٹھاتے ہیں، مشکل پہ بھی پڑتے ہیں. لیکن یہ اسی صورت میں جب ہم جسمانی ہوتے ہیں. جب ہم روحانی ہیں ہم دکھوں میں بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں. کیوں؟ کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس میں ہم یہ نہ کہیں یار یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اچھا خداوند رحم کرے گا. ہمیں ایک یقین ہوتا ہے، ہمیں ایک تسلی ہوتی ہے کہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے. اور آہستہ آہستہ صبح اٹھتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے اور دن گزر جاتا ہے. ہماری جو مشکل ہے، جو مصیبت ہے، جو دکھ ہے، وہ بھی ختم. اس وقت تک یہ نا جب ہم جاگ رہے ہیں، جب ہم سو گئے تو دکھ ختم ہے نا. خداوند کا یہ شکر ادا کریں کہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. وہ ہمیں تسلی اور اطمینان بخشتا ہے. وہ ہماری روحانی اور جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا کا کلام جو ہماری راہوں کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، جب ہم اس کی روشنی میں چلتے ہیں تو پھر ٹھوکر نہیں کھاتے. آج ابھی دیکھیں ساری چیزیں کلیئر نظر آ رہی ہیں نا، روشنی میں ہے نا، تو ہمیں ساری چیزیں کلیئر نظر آ رہی ہیں. اور یہ جو خدا کا کلام ہے یہ ہماری راہوں کے لیے روشنی، ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں ٹھوکر کھانے سے محفوظ رکھتا ہے. آج کا کلام جو ہم نے پڑھا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے. اور میرے دوستو، ہماری کلیسیا کو فرق نہیں ہے دوسری کلیسیاں سے، وہ بھی ویسی ہی ہے. ہم برکت پاتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم جے جیکار کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کی بدگوئی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے برا بھی سوچتے ہیں. رہتے ہم مسیح میں ہی، لیکن یہ سارے کام ہماری زندگیوں میں رونما ہوتے ہیں. تو کیا ہمیں جب ہم مسیح یسوع میں ہیں تو کیا اس کے کلام کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے. تبھی ہم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھائیں گے، بار اٹھائیں گے اور خداوند کی شریعت کو پورا کریں گے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خدا کا کلام دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور وہ کلام سننے والوں کو اور کلام سنانے والوں کے لیے دونوں کو یکساں اثر کرتا ہے اور کاٹتا ہے. یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آج ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں. اگلے دن میں سوچ رہا تھا کسی دوست کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں،
تو میرا خیال ہے کہ یہ آف کورس میرے اوپر بھی ویسا ہی لاگو ہوتا ہے خدا کا کلام جتنا کہ آپ سب کے لیے یا ساری دنیا کے انسانوں کے لیے جو اس کے کلام پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہم سب کے لیے، یہ آپ سب کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے ہے. جس طرح آپ انسان ہیں میں بھی انسان ہوں، اور جو آپ سوچتے ہیں ویسے میں سوچتا ہوں. تو ہمیں خدا کا کلام یاد دلاتا ہے کہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے اور کیا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جب ہم سوچتے ہیں تبھی ہم عمل بھی کرتے ہیں، ہے نا. ایک حدیث ہے ہم لوگ کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ جو ہماری نیتیں ہیں وہی ہم عمل میں بھی لاتے ہیں. ایکچولی یہ حدیثیں ساری جو ہیں خدا کے کلام میں سے نکلی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو یہ خدا کا کلام ہے جو میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے، ہمارے ایمانوں کی تقویت کا باعث بنتا ہے اور ہم مسیح یسوع کے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم بھی اس کی خطا کو دیکھ کر اس کے ساتھ خطا میں شریک ہوں، بلکہ محبت دکھاتے ہیں کہ وہ خدا سے اور زیادہ دور نہ ہو. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کلیسیا میں اگر کوئی شخص کسی خطا میں مبتلا ہے تو ہم اس کو دھتکارے نہ، ریجیکٹ نہ کر دیں، بلکہ خداوند کی محبت جو وہ مجھ سے اور آپ سے اور پوری دنیا سے رکھتا ہے. یہ لکھا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خطاؤں کی خاطر ہوا. یہ نہیں کہ ہم پاک ہو گئے تھے پھر یسوع نے جان دی، بلکہ جب ہم گناہ میں تھے تو مسیح یسوع اس دنیا میں آیا، میرا اور اس دنیا کا نجات دہندہ بن کر. مسیح یسوع ہم سے پیار کرتا ہے. جب وہ مجھ گناہ گار کو بچا سکتا ہے تو وہ اس شخص کو بھی جس کی زندگی میں گناہ ہے ضرور بچانے کی قدرت ہے. اور اسی ایمان اور یقین کو لے کر ہم ہر روز آگے بڑھتے ہیں. غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں کتنا ہر روز مسیح یسوع کام کرتا ہے. کیا واقعی میری زندگی میں خداوند کی شریعت نظر آتی ہے اور وہ حکم یاد آتا ہے ہماری زندگیوں میں کہ اس نے ہمیں سکھایا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. میرے عزیزو، پالوس رسول جو خدا کی تعلیم کو یاد رکھتا تھا، اس کے کلام کو یاد رکھتا تھا، اسی نے یہ لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ. یہ نہیں کہ میں نے 10 کلو اٹھایا ہوا تو آپ میرے ساتھ 10 کلو اٹھا لیں. ایک دوسرے کی خطاؤں کو اگنور نہ کرو، لیکن ان سے محبت کرنا باز نہ ہو. اگر کوئی کسی آدمی کو ہم کسی قصور میں پکڑیں، کسی غلطی میں خطا میں پکڑیں تو اس کو ریجیکٹ نہ کر دیں، بلکہ خداوند کی محبت کو اس کے ساتھ بانٹیں اور اس کی ہمت بنیں تاکہ وہ خداوند کی محبت کو محسوس کر کر خداوند کے قریب آئے، نہ کہ وہ اور زیادہ خداوند سے دور ہو جائے. میرے عزیزوں، ہمارے دوست کچھ بھائی آف کورس عرصہ دراز سے نہیں آ رہے، چرچ میں عرصہ دراز سے نہیں آ رہے، تو میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رسائی کریں، ہم ان تک رسائی کریں اور تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر خدا ان کی شکر گزاری کریں. لکھا ہے آخری آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا، اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا، نہ کہ دوسرے کی بابت، کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. یعنی اگر کوئی قصوروار جسے ہم دیکھتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں اور پھر خود بھی اسی آزمائش میں پڑتے ہیں تو ہم پھر اس سے بہتر نہ ہوئے، ہم بھی ویسے ہی ہوئے. تو اگر جب ہم پہ مصیبت آئے یا ہم کسی آزمائش میں پڑے تو ہمیں محسوس ہو کہ یار میری کیئر نہیں کی گئی،
तो क्या वो शख्स ये महसूस नहीं करेगा जिसे हम किसी कसूर में या खताब में देखते हैं और फिर पीछे हटते हैं? हमें पीछे हटने की नहीं बल्कि आगे बढ़ के हिम्मत देने की ज़रूरत होगी। तो आज अगर हम किसी को हिम्मत देंगे तो कल को कोई भी हमारे साथ खड़ा होगा हमें हिम्मत देने के लिए। मुझे जब मैं किसी मीटिंग में था पिछले दिनों तो मौका मिला एक टेस्टिमनी सुनने का जो कि मेरे लिए दुख का बायस भी बनी, लेकिन मेरे लिए रिमाइंडर भी था कि जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि खुदा के खादम खता करते हैं तो ठोकर के लिए कलीसिया के लिए ठोकर का बायस बनते हैं। तो हमारे एक भाई थे, वो भी इसी तरह किसी खताब में मुब्तला हुए तो कलीसिया ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और उन्हें हांगकॉन्ग छोड़ के जाना पड़ा। जब अरसा मेरे ख्याल 2 के 3 साल उन्हें ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं उसको, जिसमें खुदा के खादमों को तरबियत दी जाती है, दोबारा ट्रेन किया जाता है, उनके लिए दुआ की जाती है, तो फिर चर्च या कलीसिया के जो ओहदेदारान होते हैं उन्हें फिर बहाल करते हैं। तो जब दोबारा उन्हें बहाल किया गया तो कुछ अर्सा के बाद फिर उनसे वो खता हुई, फिर कलीसिया ने उन्हें बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। मुझे पता चला कि वो अभी सेकुलर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ना कि खुदा की कलीसिया को लीड कर रहे हैं। बड़ा अच्छा खुदा का खादिम था, लेकिन आजमाइश में पड़ा और कलीसिया ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये आयत जो हमने आज सीखी है, हमने आज पढ़ी है, ये उस बात से बिल्कुल तजाद खाती है। यानी कलीसिया के लोग ही कलीसिया के लीडरों को या कलीसिया के मेंबर्स को रिजेक्ट कर देते हैं, ना कि खुदावंद के इस कलाम को पूरा करते हैं तो कलीसिया में, लेकिन विजडम रखते हुए, जबकि कलाम हमें सिखाता है कि हम सब इल्म रखते हैं, लेकिन मोहब्बत बरकत का बायस है। कि इल्म तो हम रखते हैं, लेकिन तरक्की का बायस जो है वो मोहब्बत है, इल्म नहीं है। इल्म हर एक जानता है कि मैं भाई गोरा कहेगा कि मैं वधिया काम जानना है भाई, इस काम दे मैं कहांगा मैं वधिया काम जानना भाई गोरे नाल। असी सारे एक दूजे तो बहुत इल्म रखने हैं, लेकिन तरक्की का बायस जो है वो मोहब्बत है। अगर हम मोहब्बत रखते हैं तो मैं भाई गोरा जी को अफजल जानूंगा, मैंने अपने आप से बेहतर समझूंगा मोहब्बत की बेस पे, लेकिन इल्म की बेस पे मैं आप सबसे ज्यादा सीनियर गिना जाऊंगा, वो भाई मैं ना नहीं पता। इसी तरह आप भी ये कहेंगे कि इल्म की पता है, मैं अच्छी इतना बहुत है जानते हैं। इल्म अगर हम गौर करेंगे तो फिर हमें ये महसूस होगा कि जब हम अपने अपने इल्म को मुआवजना करेंगे दूसरे से, तो मुझे ऐसे लगेगा इन्होंने नहीं पता मैंने पता। लेकिन अगर हमारे दिल में मोहब्बत होगी तो हम एक दूसरे को अफजल जानेंगे, अपने आप को अदना बनाएंगे। ये मोहब्बत है। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खुदा का कलाम जो हमारी राहों के लिए रोशनी है, हम उसके कलाम की रोशनी में चलें और ठोकर ना खाएं, बल्कि दूसरों के लिए बरकत का बायस बने, अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने। इसीलिए पौलुस रसूल ने आज से हजारों साल पहले ये खत लिखा, और आज जो हम पढ़ते हैं तो हम उसी लेवल पे देखते हैं कि हमें भी ये कमी है। हम उसके कलाम को जब पढ़ते हैं तो हमारे लिए बरकत का बायस बनता है, हमारी दुरुस्तगी का बायस बनता है, जिससे हम ईमान में और ज्यादा मजबूत होते हैं। खुदा हम सबको बरकत दे और इस काबिल बनाए कि हम
दूसरों के मुश्किल या परेशानी के वक्त में उनके साथ खड़े हों, रिजेक्ट ना करें बल्कि उनके साथ खड़े हों, ताकि कल को अगर हम पे मुश्किल या परेशानी आए तो कोई हमारे साथ खड़ा होने वाला हो। खुदावंद तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन वो मुझ में और आप में बसता है, वो हम में बसता है और सुकूनत करता है। हम उसके हैकल हैं, हम खुदा की हैकल है, हम उसका मक़दस हैं। वो मुझ में और आप में होकर काम करता है और दूसरों को बरकत देता है। खुदा हम सबको बरकत दे और अपने कलाम की रोशनी में चलने का फजल अता करें, ताकि हमेशा हम याद रखें कि आप मुझसे बेहतर हैं, और इसी तरह आप भी ये याद रखें कि दूसरे आपसे बेहतर हैं। जब हम अदना बनते हैं तभी खुदावंद हमसे बड़े मजबूत और आला काम देता है। जब हम मगरूर बनते हैं तो खुदावंद हमारा मुकाबला करता है, क्योंकि लिखा है कि वो फरोतनों को तौफीक बख्शता है और मगरूरों का मुकाबला करता है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो कोशिश करें हम सब फरोतन रहें और दूसरों के लिए तरक्की और बरकत का बाइस बने। हम सब दुआ मांगे। भाई गोरा जी प्लीज दुआ कर। भाई गोरा जेरे बादों आए, जेरे पहले आए ने वो नहीं। पिता परमेश्वर तू महान है, मेरे दयालु पिता, स्वर्गी पिता। पिता परमेश्वर अपने दास ना पूरी संगत दे नाल तू मेल कराया प्रभु, मैं तेरा धन्नवाद करदा, तेरी महिमा करदा, तेरी वडियाई करदा खुदा बंदा पिता परमेश्वर। सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभु इत्थे आण के सही सलामत पाया प्रभु, तेरा धन्नवाद करदा, तेरी महिमा करदा, तेरी वडियाई करदा खुदा बंदा। जो भी प्रभु अज दा वचन होया साडे दिलां दे उत्ते थौड़ियां दी मान धरां, ये बाणी तुहाडी काम करे प्रभु, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा खुदा बंदा पिता परमेश्वर। तुहाडी महिमा करदा, तुहाडी वडियाई करदा खुदा बंदा पिता परमेश्वर। सानू बहुत सारी बुद्ध दे खुदा बंदा, तेरे वचन दे अनुसार चल सकीए प्रभु, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। साडे विच कोई भी खूबी कोई लियाकत नहीं, तेरी बेहद मुहब्बत दा सबूत आ प्रभु। सानू हुण तक तू सही सलामत रखिया प्रभु, अगे भी हाँ विश्वास करते हैं खुदा बंदा सानू सही सलामत रखेगा। विश्वास करने वालियां वास्ते सब कुछ हो सकता है। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा खुदा बंदा, तुहाडी महिमा करदा, तुहाडी वडियाई करदा खुदा बंदा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तुहाडे दास नूं पूरी संगत नूं तुहाडे यारमर हत्थां दे विच सौंप देना खुदा बंदा। यीशु नासरी तुहाडे ब्लड दे विच कवर कर देना खुदा बंदा पिता परमेश्वर। जिधर आउण जाण तेरी महिमा ते तेरी वडियाई करते जाण खुदा बंदा पिता। तेरे वचन दे अनुसार हर एक दी हल्फ करन खुदा बंदा पिता परमेश्वर, हर एक दी मदद करन प्रभु। तेरे नाम नूं महिमा जलाल मिले, मंगदे खुदा दे बेटी यीशु नासरी दे नाम ते आमीन।